الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ۔ نور-e-Wahi یوٹیوب چینل کے ناظرین، آج ہم عقیقہ پر گفتگو کریں گے۔ دراصل اس عنوان پر گفتگو کرنے کی وجہ یہ ہے کہ لاہور سے ہمارے ناظرین میں سے ایک نے سوال کیا کہ کیا 7ویں اور 21ویں دن کے بعد جو جانور بچے کی خوشی کے لیے، شکرانے کے لیے ذبح کیے جائیں وہ عقیقہ نہیں ہوتا؟ دوسرا سوال نیدرلینڈ سے ہمارے ناظرین میں سے ایک نے کیا کہ اگر والدین کا عقیقہ نہ ہو تو کیا بچوں کا عقیقہ ہم نہیں کر سکتے؟ اور تیسرا سوال جرمنی سے کیا گیا، وہ یہ ہے کہ عقیقے کا گوشت والدین نہیں کھا سکتے۔ تو یہ مختلف ناظرین نے سوال کیے، حقیقت عقیقہ کی کیا ہے اور دور جاہلیت میں بھی کیا عقیقہ ہوتا تھا، ان ساری باتوں کو ہم جانتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رہے کہ عقہ کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، جدا کرنا، الگ کرنا۔ جو 7ویں دن بچے کے سر سے بال جدا کیے جاتے ہیں ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جو جانور کو کاٹا جاتا ہے یعنی اس کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے لیے بھی عقیقہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ دور جاہلیت کے اندر بھی جس وقت بچہ پیدا ہوتا تو اس کے سر سے بالوں کو دور کیا جاتا تو پھر اس خوشی میں جانور کو ذبح کیا جاتا۔ لیکن ایک فرق تھا، وہ جو لوگ جانور ذبح کرتے تھے وہ لڑکا پیدا ہو بوائے تو اس کے لیے تو جانور ذبح کرتے تھے، لیکن بیٹی کے لیے ذبح نہیں کرتے تھے۔ وہ تو بیٹیوں کے ساتھ جو ستم بپا کرتے وہ تاریخ اور ہسٹری کے طالب علم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حکم دیا، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ لڑکے کے لیے 2 مینڈے ذبح کیے جائیں اور لڑکی کے لیے 1 مینڈا ذبح کیا جائے۔ اب جو دمبا ذبح کیا جائے اس میں ساری وہی شرائط ہیں جو قربانی والی ہیں، انہی شرائط کے تحت ہی اس کو ذبح کیا جاتا ہے۔ بذات خود سنن نبی داؤد کی حدیث کے مطابق رسول اللہ علیہ السلام نے حضرت حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 1 مینڈے کے ساتھ عقیقہ فرمایا۔ لیکن سنن نسائی کی جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ 2 مینڈے حسن پاک اور حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ذبح کیے گئے، یعنی ان کے عقیقے کے۔ فقہا نے یہ بات ضرور لکھی ہے کہ اگر کسی کے اندر استطاعت نہ ہو، گنجائش نہ ہو تو 2 مینڈے ذبح کرنے کی تو وہ 1 بھی کر سکتا ہے۔ اور جہاں تک یہ تعلق ہے کہ عقیقہ کب تک کیا جا سکتا ہے، اس میں سب سے جو افضل ہے وہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن عقیقہ کیا جائے۔ اگر 7ویں دن نہ کر سکیں تو ترمذی شریف کی حدیث کے مطابق 14ویں دن یا 21ویں دن کر لیا جائے۔ اور اگر کوئی شخص 21ویں دن بھی نہیں کر سکتا تو بھی عقیقہ ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بعد میں عقیقہ نہیں کر سکتے ویسے ہی صدقہ دے دیا جائے، نہیں، اس کے بعد بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے۔ مصنف عبد الرزاق نے رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں یہ روایت قلم بند کی کہ عقّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نفسہ بعد ما بعث النبوہ، کہ رسول اللہ علیہ السلام نے اعلان نبوت کے بعد اپنا عقیقہ فرمایا، یعنی جانور ذبح کیا اور اس کو لوگوں میں تقسیم کیا۔ جہاں تک تعلق ہے کہ اگر والدین کا عقیقہ نہ ہو تو بچوں کا عقیقہ نہیں کیا جا سکتا، اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر والدین کا نہیں بھی ہوا تو بھی بچوں کا عقیقہ کیا جا سکتا ہے۔ اور ہاں، البتہ یہ ہے کہ عقیقہ رات کے وقت نہ کیا جائے، دن کے وقت جانور کو ذبح کیا جائے۔
اور جس وقت جانور کو ذبح کیا جائے تو اس میں گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے لیے اور ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ غرباء میں تقسیم کیا جائے۔ اس میں زیادہ فضیلت یہ ہے کہ آپ کچا گوشت ہی تقسیم کر دیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے آباء و اجداد کے کھانے کا، تو کسی بھی جگہ پہ ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے کہ اس کے ماں باپ نہیں کھا سکتے، آباء و اجداد نہیں کھا سکتے، سبھی کھا سکتے ہیں اور سبھی اس کے گوشت سے انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دراصل یہ عقیقہ جو ہے یہ شکرانے کے طور پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد کی ایک نعمت دی ہے اور اس نعمت پر آپ شکر کے طور پر ایک جانور ذبح کر کے تو دوسروں کو اس میں گوشت تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ بچہ اس عقیقے کا گروی بھی ہوتا ہے اور وہ سفارش بھی کریں گے، تو اس لیے یہ عقیقہ شکرانے کے طور پر کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کو اللہ نے اولاد دی ہے ان کو ان کا عقیقہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور 7ویں دن جس وقت آپ بال بچے کے جدا کرتے ہیں تو بالوں کے وزن کے برابر چاندی جو ہے وہ چاندی تقسیم کر دی جائے، صدقہ کر دیا جائے۔ میں نے جس طرح کہا کہ دور جاہلیت میں بھی جانور ذبح کرتے تھے، لیکن وہ جانور جب ذبح کرتے تو اس کا خون جو ہے وہ بچے کے سر پر جب بال اتارتے تو لگا دیتے، تو رسول اللہ علیہ السلام نے اس بات سے منع کیا۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ جس وقت 7ویں دن آپ بچے کے بال اتاریں تو اس وقت زعفران باریک کر کے وہ سر پر تھوڑا سا لگایا جا سکتا ہے، وہ مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اتھینٹک اسلامک نالج کے لیے دیکھتے رہیے نور وحی یوٹیوب چینل۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔